اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ پچھلے ہفتہ یہ بات آئی تھی کہ اہل ایمان کی جو صفات ہے 4 آیتوں میں بیان کی گئی ہے، اور اس میں 6 صفتیں بہت واضح طور پر بیان کی گئی۔ ایک تو یہ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری چیز وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور تیسری چیز وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، اور 3 چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی دیگر انبیاء کرام پر جو کتابیں اللہ نے نازل کی ہے، جو چیزیں نازل فرمائی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوئی کہ اب آگے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو اللہ کے نبی پر اتارا گیا اس پر، اور جو اس سے پہلے اتارا گیا، آگے اتارا جائے گا یہ نہیں کہا۔ اسی لیے آگے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اپنے دعوے میں کذاب ہے۔ اور اس کو بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ بالکل صاف الفاظ میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ آخری نبی ہیں، نبوت آپ کے اوپر ختم ہو گئی۔ یہاں جو چیز کی گئی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، آپ کی طرف جو چیز نازل کی گئی ہے، اتاری گئی ہے، جو شریعت، اس میں قرآن اور حدیث دونوں چیزیں داخل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اتارا گیا دونوں چیزیں داخل ہیں، اس لیے کہ خود اللہ رب العالمین نے اس کی کئی دلیلیں قرآن میں بار بار دی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ رب العالمین شرماتا نہیں ہے، چاہے مچھر کی مثال بیان کی جائے، مچھر کی مثال آپ کو قرآن میں کہیں نہیں ملے گی، لیکن اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس کو بیان کرنے میں اللہ شرماتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ کل مہینوں کی گنتی 12 ہے جب سے زمین اور آسمان قائم ہوئی۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم، اور اس میں 4 حرمت کے مہینے ہیں۔ اب وہ 4 حرمت کے مہینے کون سے ہیں، اس کی تفصیل اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بذریعہ وحی یعنی حدیث کے ذریعے بیان فرمائی، اور اس کی تفصیلات حدیث میں ملتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ دونوں ہیں، قرآن اور حدیث دونوں، صرف اتنا فرق ہے، ایک کلام الہی ہے اور ایک کلام رسول ہے۔ کلام کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، ماننے کے اعتبار سے دونوں میں فرق نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک شخص قرآن کو مان کر کے حدیثوں کا انکار کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ خود قرآن کو نہیں مانتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، رسول کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے اور تمہاری یہ خواہش ہے کہ اللہ بھی تم کو محبوب رکھے تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا، آپ کی اطاعت کا فرما برداری کیا۔ اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے رسول کی زندگی۔ تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ 2 چیزیں ہیں، ایک وحی جلی قرآن مجید اور ایک وحی خفی وحی خفی احادیث۔ ان دونوں کو ماننے کے اعتبار سے برابر ہے، کلام کے اعتبار سے فرق ہے کہ ایک کلام الہی ہے، کلام رسول ہے، اتنا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل صاف کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے جو ان کو وحی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بھی نکلتا تھا وہ دین اور شریعت ہوتا تھا۔ صاف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صحابہ اکرام لکھتے تھے
آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بات ہوئی کہ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں، تو وہ باتیں بھی آپ لوگ لکھ لیا کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستد احمد کی روایت ہے صحیح سند سے، کہ اس زبان سے سچ اور حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نجم 27ویں پارے میں ارشاد فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھ نازل فرمایا سب پر ایمان لانا منزل من اللہ جو ہے۔ بعض لوگ قرآن کو اور حدیث کو الگ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ایک جو چیز بیان فرمائی جو آپ کی طرف اتارا گیا اور آپ سے پہلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وحیوں کی دو قسمیں میں نے بتائی، ایک وحی جلی ایک وحی خفی، اور اس کا ماننا کتنا ضروری ہے، حدیث کو نبی کی بات کو ماننا کتنا ضروری ہے، اس کی دلیل خود اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ پڑھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی، منکرین حدیث جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، بہت اختصار کے ساتھ ایک بات کہہ دوں میں، تو جب آپ کو نبوت ملی اور اللہ نے حکم دیا جا کر فرعون کو سمجھاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فرعون کو دعوت دی، توحید کی، اس نے انکار کیا۔ لمبا واقعہ ہے، ایک طویل مدت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کے درمیان گزری۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو اوپر مختلف عذاب دیے، نازل کیے، یعنی والجراد والکمل والضفادع، جو وہ اس کا کیا بولتے ہیں، جو دیمک کا، اس کا عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، ہر جگہ مینڈک، پانی پورا کے پورا خون۔ ہر مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے، آپ دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا کہ اب سرکشی نہیں کریں گے، لیکن عذاب ٹلنے کے بعد وہی سرکشی۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ فرعون نے جب پیچھا کیا تو پورے لشکر کے ساتھ غرقاب ہو گیا۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے وادی طے میں گئے، وہاں قوم کو روک دیا، اور اس کے بعد آپ طور پر گئے 40 دن کے لیے، جہاں سامری نے بچھڑا بنایا۔ وہاں آپ جب لوٹے تو تورات کی تختیاں آپ کے ہاتھ میں تھی۔ تو تورات آپ کو نازل ہوئی کب ملی آپ کو کتاب؟ جب آپ اپنی قوم کو لے کر کے دریا پار ہوئے، وادی طے میں جب قوم رکی، اس وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے آپ کے اوپر جو نازل ہوا تھا، جس کا انکار فرعون نے کیا اور جس کی بنیاد پر غرقاب ہوا، وہ کیا تھی؟ وہ سب کے سب حدیث تھی، وہ سب کے سب حدیث تھی۔ تو حدیث کا انکار کرنے پر اللہ رب العالمین نے پوری قوم کے ساتھ غرقاب کر دیا فرعون کو۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، ہمارے یہاں بالکل عام سی چیز ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا، الذین یؤمنون والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سب پر ایمان رکھتے ہیں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی تشریح کرتے ہیں کہ آپ کا عمل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح انسان ہوں، فرق یہ ہے میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف وحیوں کی اتباع کرتا ہوں، یعنی جو کچھ اللہ نازل کرتا ہے صرف اسی کے اوپر عمل کرتا ہوں۔ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی وضو، آپ کا کھانا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کی بات چیت کرنا، آپ کا اصول تجارت، آپ کی تنہائی، آپ کی مجلس، آپ کا نکاح، آپ کی بیوی سے تعلقات، آپ کے لوگوں کے درمیان نزاعات میں فیصلے، آپ کی خارجہ اور داخلہ پالیسیاں، آپ کی قیادت اور حکومت، آپ کی لوگوں کی رہبری اور رہنمائی، ہر چیز میں اللہ کے نازل کردہ اصول، دستور اور قانون کی پاسداری آپ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا اخلاق کیا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ چلتا پھرتا قرآن تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اسی کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں۔ پوری زندگی آپ کی منزل من اللہ تعلیمات کے مطابق تھی، پوری کی پوری زندگی۔ اسی لیے
ہر شخص کو پوری زندگی میں اسوہ اور نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بتایا گیا. اور اللہ نے قرآن کے بارے میں ارشاد بھی فرمایا. جب آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا تو سورہ قیامہ کے اندر آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے, تلاوت جلدی جلدی کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے کہا بہت تیز تیز زبان نہ چلائیے, اس کو نازل کرنا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اسے یاد کرا دینا اور اس کا بیان کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. اللہ آپ کے دماغ میں آپ کے ذہن میں بیٹھا دے گا, دل و دماغ میں, اور اس کی ہر آیت کی کیا تشریح ہے, کیا اس کی وضاحت ہے, یہ بھی اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب نہیں نازل فرمائی کہ جس کی آیتیں نازل ہونے کے بعد اس کی تشریح ہر کس و ناکس کو اختیار دیا جائے, تشریح معلوم نہ ہو اور پھر ہر کس و ناکس اپنے دماغ کے مطابق تشریح کرے, نہ, بلکہ ہر چیز کو وضاحت سے اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا, بتا دیا, ہر چیز کی تشریح کر دی. یعنی وہ کتاب ایسی ہے اس میں یہ تو کہہ دیا گیا کہ صلاۃ قائم کرو, ابھی آیت گزری وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, جو نماز قائم کرتے ہیں. اب نماز میں کس سمت و چہرہ کر کے کھڑے ہونا ہے, اس سے پہلے وضو کرنا ہے, یہ بیان کر دیا گیا. لیکن اب یہ نہ ملے کہ ایک رکعت میں کتنا رکوع اور کتنا سجدہ کرنا ہے, یہ حدیث میں. ظہر کی کتنی رکعتیں پڑھنا ہے, عصر کی کتنی پڑھنا ہے, مغرب کی کتنی پڑھنا ہے, ایسے ابہام نہیں رہے گا. اللہ رب العالمین نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا وحی جلی میں, تو وحی خفی میں اس کی پوری تفصیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل بھی کر کے بتا دیا اور لوگوں کو ایسے زبانی بھی بتا دیا کہ کیسے کرنا ہے. اسی لیے نماز کے لیے جب ایک آدمی چلتا ہے تو مسائل آپ کو یہاں سے ملیں گے کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے دو ذریعے ہیں. دنیا میں ساری چیزیں ایسی ہیں, بہت ساری چیزیں جو پاک ہے, بہت ساری ناپاک ہے. لیکن دو خوبیاں, کسی چیز کا طاہر ہونا, پاک ہونا, یہ ایک الگ چیز ہے, یہ ایک الگ چیز ہے, اور پاک کرنے والی ہونا یہ ایک الگ چیز ہے. دو چیزیں جو ہے مٹی اور پانی, اس میں اللہ نے یہ دو خوبی رکھی ہے کہ یہ طاہر اور مطہر دونوں ہیں, پاک بھی ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے. اب پانی کے ذریعے ہم کو پاکی حاصل کرنا ہے, اگر وہ نہ ملے تو تیمم کر لو. پانی کیسا ہونا چاہیے, تین خامیاں پانی میں نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ اس کا رنگ, اس کا ذائقہ اور اس کا بو, یہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کا رنگ بدل گیا, اس کا ذائقہ بدل گیا اور اس کی بو بدل گئی تو پانی پاک مطہر ہے, پاک کرنے والا نہیں ہے. پاک ہو سکتا ہے جیسے شربت پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. لیکن سمندر کا جو پانی ہے اس کا ذائقہ بدلا ہوا ہے, بالکل کھٹا ہے. اللہ کے نبی نے اس کے لیے الگ سے حدیث میں وضاحت فرمائی کیا کہ پانی سمندری مردار تمہارے لیے حلال اور سمندر کا پانی تمہارے لیے پاک ہے, تو وہ پانی پاک ہے, اس کے لیے الگ سے حدیث آ گئی. یہاں پر ایک جملہ صرف کہہ دوں, منکرین حدیث جو ہے, اب یہ بتائیے قرآن میں صرف کتنی چیزیں حرام قرار دی گئی ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ وما اہل بہ لغیر اللہ, دونوں چیزیں بیان کی گئی. اللہ نے حرام کیا حرمت علیکم المیتۃ مردار, اب مچھلی کا کیا کریں گے, والدم بہتا ہوا خون, دم مسفوح, ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت, اور غیر اللہ کے اوپر جو چڑھایا جائے وہ, تو اب گدھے کا گوشتوں کا کیا کریں گے. یہ تو حدیث کے اندر کہ گدھا حرام ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے بتایا حرام اور حلال کا اصول بڑی آسانی کے ساتھ. وہ جاندار, زمین پر چلنے والا جاندار جو پھاڑ کھائے وہ حرام ہے, اور وہ پرندہ جو نوچ کھائے وہ حرام ہے, باقی حلال ہے. یعنی اصول ہے عبادات میں اس بات کی دلیل چاہیے. کوئی عبادت اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک حکم نہ ہو, کوئی عبادت. اب اس کی بھی دلیل ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. اس دین میں ہر وہ چیز جس پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے وہ باطل اور مردود ہے. کوئی عبادت آپ نہیں کر سکتے جب تک حکم نہ آ جائے. جیسے مثلا ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی, الحمدللہ اللہ نے توفیق دی, اس کا کرم, اس کا شکر ہو, ورنہ بے شمار لوگ بازاروں میں چل پھر رہے تھے.
اللہ نے توفیق دی. اب اگر ظہر کی عشاء کی نماز سب کام ختم ہو گیا, اب اگر کوئی آدمی سوچے کہ میں 5 رکعت پڑھ لوں تو چلے گا؟ دیکھیے کتنی آسانی کے ساتھ سب جواب دے رہے ہیں, چہرے سے, چہرے کے تاثرات سے, سر سے. کیوں نہیں چلے گا؟ اس لیے کہ ایک دم سیدھا جواب دیں گے, اللہ کے نبی نے کتنی بڑھیا حکم نہیں ہے اسی لیے. اب ایک آدمی بولے نماز ہی پڑھ رہا ہے نا, ارے قیام میں وہ سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ ہی پڑھے گا نا, رکوع اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ, وہ بولیں گے سب ایک طرف رکھ. اللہ کے نبی نے کتنی پڑھی ہے؟ 4. ایک رکعت میں اگر 2 سجدے کے بجائے کوئی 3 سجدہ کرنا چاہے تو عبادت اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک, ہم لوگ کیا سوال کریں گے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے, اور معاملات سب جائز ہے جب تک ممانعت نہ آ جائے. یہ اصول ہے. عبادت اس وقت تک کے جائز نہیں ہے جب تک کہ حکم نہ ہو, اجازت نہ ہو. یعنی عبادات میں اس بات کی دلیل چاہیے اور معاملات میں نفی کی ممانعت چاہیے. اب جیسے آج کے دور میں, پہلے دور میں لوگ سواری کرتے تھے کائے پر؟ گھوڑے پر, کھچر پر, گدھے پر, اونٹ پر. اب آج کے دور میں سواری کس پر کرتے ہیں لوگ؟ یہ سب معاملات میں ہے. آج ہونڈا پہ چلتے ہیں لوگ, کار پر چلتے ہیں. تو اس وقت تک کے سب جائز ہے جب تک ممانعت نہ آ جائے, یہاں نفی کی دلیل چاہیے. اور عبادات میں اب یہی سے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے, لوگ مغالطہ دیتے ہیں, بدعت کی بات کرتے ہو تو ارے بدعت تو پھر یہ بھی ہے کہ ٹیلر کے ہم نے کپڑا سنایا, ارے اللہ کے نیک بندے یہ معاملات ہے, تو پیر میں کپڑا باندھ کر کے چل کے ایک دم اچھی کمپنی کا چپل اور جوتا پہن کر چل, یہ سب معاملات میں ہے. اس وقت تک کے مانا نہیں ہے جب تک کہ ممانعت کی دلیل نہ, تو ممانعت کی دلیل لا. اور عبادت میں حکم ہو, اسی لیے پوچھا جاتا ہے کہاں ہے دلیل, اسی لیے. اور یہ دلیل پوچھنے کا مزاج کتنے دیا ہے قرآن نے. قرآن نے مشرکین مکہ سے کہا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ, یہ اللہ کو چھوڑ کر جو تم دوسروں کو پکارتے ہو یہ عبادت ہے. ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا واثارۃ من علم, لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے یا اگلوں سے کوئی علم ہو, ہاتھوں برہانکم ان کو تم صادقین, اگر تم سچے ہو تو دلیل مانگنا کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا, تو اس کے دلیل مانگیں گے. تو یہ اصولی چیزیں ہیں, یہ یاد رکھنا چاہیے. اب ان لوگوں نے جو یہ اصول بنایا ہے اس کی بنیاد پر تو اگر یہ دیکھا جائے کہ صرف وہ قرآن کو مانا جائے تو اصل میں یہ قرآن کی مخالفت ہے. قرآن کو نہ ماننا, کیونکہ قرآن میں اس کی بات یہ موجود ہے کہ احادیث پر ہم کو عمل کرنا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. ایسی بے شمار سوالات ہیں جو آج منکرین حدیث کے سامنے منہ بھاڑے کھڑے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے, میں اس پر انشاءاللہ العزیز آگے کسی موقع پر بڑی مفصل گفتگو کروں گا. انکار حدیث کا یہ جو فتنہ چل رہا ہے, ہمارے نوجوان اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. آج کے دور میں مختلف چیزوں کا جو فتنہ چل رہا ہے, جو لبادہ اوڑھ کر لوگوں کا دماغ ذہن خراب کیا جا رہا ہے, یہ اصل میں بڑی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے. میں ایک چیز صرف بیان کروں, ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی رمضان المبارک میں کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اور یہ فتویٰ لے کر چلنے لگتے ہیں, کچھ علماء کے فتوے. قرآن کے اجرت دینا صحیح نہیں ہے, یہ کچھ لوگوں نے فتویٰ دیا, حالانکہ اس کا جواب بڑا مفصل دیا گیا ہے. اب اس میں رمضان المبارک میں یہ مسئلہ اس وقت اٹھتا ہے جب حفاظ جو پورا مہینہ رات دن محنت کرتے ہیں, اور یہ مہینہ ایک حافظ سے پوچھئے کیسے گزرتا ہے اس کے اوپر, کہ جب وہ قرآن سناتا ہے تو تراویح کے بعد بس تھوڑی دیر اس کو بالکل اطمینان رہتا ہے, پھر دوسرے دن کی تراویح کا اس کو وہ ہو جاتا ہے, پھر تراویح سنائے گا تو بس گھنٹہ آدھا گھنٹے کا وہ. اب اس کے بعد ان حالات میں وہ کوئی کام کچھ نہیں, بس رات دن قرآن کی تلاوت. اب مہینہ بھر کرتا ہے تو کچھ لوگ خوشی سے اس کو کچھ تھوڑا بہت بطور تحفہ کچھ رقم دے دیتے ہیں, تو لوگوں کو اس پر اعتراض. اب یہ تحریک باقاعدہ چلتی ہے. تو میں ایک مرتبہ سفر میں سے لوٹ رہا تھا, تو اکولا کے میں واپسی میں اکولا میں مجھ کو کچھ لوگوں نے کہا کہ مولانا یہاں پر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم کا معاوضہ دینا درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو جو نازل فرمایا, تو انبیاء کرام نے اپنی قوم سے کہا ان اجریہ الا علی اللہ, میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. تو یہ کیوں اجر مانگتے ہیں؟
میں نے کہا ٹھیک ہے آج تراویح بعد بلا لیجیے، میں ان لوگوں سے تھوڑا سا گفتگو کروں گا. تو بہرحال ایک سنی جماعت کی مسجد تھی، وہاں کے بھی کچھ ذمہ داران آئے تھے میرے پاس وہ مقدمہ لے کر کے. تو میں ان لوگوں کو لے کر کے بیٹھا، میں نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے. کچھ 17-18 نوجوان تھے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کو نہ ماننے کی بنیاد پر آج کیا کیا ہو رہا ہے. قرآن کے نام پر قرآن کی مخالفت، حدیث کے نام پر حدیث کی مخالفت. تو اس وقت نوجوانوں نے جب بات کرنا شروع کی تو بڑے مدلل انداز میں جو ان کو پڑھایا گیا تھا باتیں بیان کی، میں سنتا رہا. میں نے کہا بڑی زبردست دلیل دے دی آپ لوگوں نے، تو بالکل قرآن کا اجر، قرآن کا معاوضہ کوئی لے گا. بات تو بڑی دمدار ہے. اب دیکھیے کبھی کبھی ایک سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ قرآن و حدیث پڑھیں گے تو حکمت الدعویٰ میں آپ کو سب ملے گا. یعنی کاغذ کا لباس پہن کر اگر کوئی زیادہ ضد کرے نا تو اس کے اوپر ایک بالٹی پانی ڈالا جاتا ہے، کیونکہ بارش میں بھیگنے کا شوق اچھا نہیں ہوتا ہے کاغذ کا لباس پہن کے. یہ طریقہ ہوتا ہے. تو میں نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. دیکھو ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا مجھ کو. ایک دریا میں ایک کشتی سفر کر رہی تھی، اس میں ایک بچہ بے قرار ہو رہا تھا. سارے لوگ چپ کرانے کی کوشش کی ہے لیکن چپ نہیں ہو رہا تھا. تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، کہا اگر تم کہو تو میں ذرا دیر میں بچے کو چپ کرا دوں، اس کے والدین اگر اجازت دیں تو اس کے والدین نے کہا بالکل. 2-3 سال کا بچہ تھا. اس نے بچے کا گریبان پکڑا اور اس کو اٹھا کر کے دریا میں ڈبا دیا اور 1 منٹ کے اندر نکال کر کے والدین کے ہاتھ میں دے دیا. بچہ بالکل چپ، کوئی آواز نہیں. اس کے بعد سبھی حیران، والدین بھی. تو اس نے مسکرا کر کے کہا، اس سے پوچھا کہ بھائی یہ حکمت کیوں آپ نے استعمال کی اور کیوں ایسے بچہ چپ ہو گیا؟ بولے اصل میں بچہ یہ سمجھ رہا تھا کہ خطرہ کشتی میں ہے. میں نے اس کو دریا میں ڈبا کر کے بتایا کہ میاں خطرہ یہاں ہے، تو یہاں محفوظ ہے. اس نے رونا بند کر دیا. تو کبھی کبھی ایسے بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی خطرہ کہاں ہے پہلے یہ سمجھ. تو میں نے وہی دوسرا طریقہ اختیار کیا. میں نے ان نوجوانوں سے پوچھا، انہوں نے جب دلیلیں لے دی تو میں نے وہاں جو دیگر نوجوان تھے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی ان لوگوں کو آپ جانتے ہیں؟ بولے مولانا اچھی طرح. تو کہا ان کے گھروں کو پہچانتے ہو، جانتے ہو ان کے گھروں کو؟ کہا ہاں. تو جو بہت زیادہ ان لوگوں میں میرے کارواں ٹائپ تھے 2-3. تو میں نے کہا ان کو؟ کہا ہاں. تو ان کے بچے وغیرہ ہیں؟ تو اس میں جو سب سے زیادہ بولنے والا تھا بولے ہاں مجھ کو تو 4 بچے ہیں. کسی کو 3 تھے. اور مسلمان الحمدللہ عموماً 6 یا 7 بچے رہتے ہیں ایک فیملی میں عموماً. تو اندازہ تھا مجھ کو. تو جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا آج سے آپ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے بچے ایسے کسی حافظ کے پاس اگر مدرسہ پڑھنے جائیں جو مدرسہ پڑھانے کی پگار لیتا ہے تو ان کے بچوں کو ہاتھ پکڑ کر باہر کر دینا. ہم کو ایسے حافظ کے پاس پڑھوانا ہی نہیں ہے جو پیسہ لے لے. تو میرا حیرت سے منہ دیکھنے لگے. میں نے کہا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ مردان خدا جو ہیں، یہ مجاہدین اپنے گھر سے پریکٹیکل کریں گے. یہ ایسے حافظ کے پاس ان کے بچے نہیں پڑھیں گے جو پیسہ لیتا ہے. تو اس میں سے ایک کی آواز تھوڑی سی بدل گئی. بولے مولانا پھر ہمارے بچے پڑھیں گے کہاں؟ مولا وہ تمہارا مسئلہ ہے، ابھی تو ہم کو ایک دین کی خدمت کرنا ہے، ایک کام کرنا ہے. مولا تمہاری ذمہ داری کہ ان بچوں کو ہاتھ پکڑ کر مدرسے کے باہر کر دینا ایسے مدرسے سے. تو اس میں ایک دوسرا بولتا ہے، بولے مولانا ایسے تو ہمارے بچے قرآن بھی نہیں پڑھ پائیں گے. مولا یہی تو آپ چاہتے ہو، یہی تو آپ تحریک چلا رہے ہو کہ پوری قوم کے بچے قرآن سے محروم ہو جائیں. اب آپ کو اگر میں پہلے کہتا کہ آپ یہودیوں کے دلالی کر رہے ہو تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. میں نے نوجوانوں سے کہا ان بچوں کو قربان کر دو اور ان کے گھروں کو، لیکن معاشرے کو بچاؤ، چھوڑنا مت. اب ان کے بچوں کو جانے نہیں دینا کسی ایسے مدرسے میں. تو کچھ نے تو اسی مجلس میں معافی مانگ لی. لیکن اس کا ایک نقصان کیا ہوا کہ ایک مسجد کے ذمہ داران میرے پاس آ کر کے بتایا، بولے حافظ صاحب ہمارے ہاں ان کی تحریک کی بنیاد پر حافظ کو بیچ میں ہٹا دیا گیا. جس مسجد میں 7 صف تراویح میں لگتی تھی 1 صف بھی پوری نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں قرآن پڑھنے اور سننے کا جو ذوق ہوتا ہے وہ ذوق ختم ہو لوگوں میں، حفظ نہ کریں. تو اس قسم کی تحریکیں مختلف اچھا خوبصورت لبادہ اڑ کر کے، تو یہ انکار حدیث کی بھی جو تحریک ہے یہ اصل میں یہودیوں کی ایک بڑی منظم سازش ہے. اور اس سازش کو کس طریقے سے وہ مسلمانوں کے درمیان ڈال رہے ہیں انشاءاللہ میں اس کو تفصیل سے بتاؤں گا.
تو اللہ رب العالمین نے کہا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا کلام الہی پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر، کیونکہ دونوں اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب ماننا، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا یعنی دیگر انبیاء کرام پر جو کتابیں اتاری گئی اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اگرچہ اس میں تحریف ہو گئی ہے، کافی تبدیلی ہو گئی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جن انبیاء کرام کے اوپر کتابیں اتاری جس سے مشہور کتابیں ہیں تورات، انجیل، زبور، اور اللہ نے کہا صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفہ ہم نے نازل کیا جو آج دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے اتارا، لیکن اس میں جو تعلیمات ہیں اس میں تحریف کر دی گئی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو اس کی جگہ سے بدل دیتے تھے، یہ یہودیوں کی صفت بیان کی گئی ہے، اور اس میں بہت زیادہ تبدیلی انہوں نے کر دی، لیکن وہ منزل من اللہ، اللہ نے نازل کیا تھا، ہم ایسا مانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کی اگر کوئی بات تمہارے سامنے بیان کی جائے تو تم خاموشی اختیار کرو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باریک سا کتابچہ لکھا ہے اصول تفسیر، بہت زبردست ہو تفسیر کا اصول انہوں نے لکھا ہے، اگر کوئی چیز ہمارے یہاں آئے اور اگلی اللہ کے نبی سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں میں بھی ہے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر کوئی چیز ہمارے یہاں ہے اور اس کے بالکل خلاف پچھلی کتابوں میں ہے تو ہم اس کی تکذیب کریں گے، اور کوئی چیز ہمارے یہاں نہیں ہے اور ان کے یہاں ہے تو ہم اس پر خاموشی اختیار کریں گے، سکوت اختیار کریں گے۔ تصدیق اگر ہو جائے تو تصدیق کریں گے، تردید ہو جائے تو تردید کریں گے، اور نہیں ہے تو خاموشی اختیار کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو منزل من اللہ کتابیں ہیں اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہیں پر ایک فرق کو سمجھ لیجئے، ایک فرق یہ ہے، ایک آدمی اگر اللہ کے نازل کردہ کتاب پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے ایمان بالکتب کا تقاضا یہ ہے کہ ایک کتاب پر نہیں، اللہ کی نازل کردہ ہر کتاب کے اوپر ایمان لائے۔ اگر کوئی شخص ہو یہودی جیسے، اگر صرف وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں، انجیل اور قرآن کو نہیں مانتے ہیں تو ان کا ایمان درست نہیں ہے۔ اگر نصارہ، عیسائی انجیل کو مانتے ہیں اور اس سے پہلے کی تمام کتب کو اور قرآن کا انکار کرتے ہیں تو یہ ایمان بالکتب نہیں ہے۔ اگر ایک شخص تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہے تو یہ ایمان بالکتب میں داخل ہے، لیکن اب پچھلی کتابوں کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ ایک تو یہ محفوظ نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اللہ نے قرآن کو نازل فرما دیا، اور بڑی مشہور حدیث ہے مسند احمد کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات کے کچھ اوراق اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کے پڑھنے لگے، آپ کا چہرہ انور تبدیل ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری پیروی کے سوا چارہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر، وبالاسلام دینا، اور جو شریعت جو اسلام اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کے ذریعے دیا اس پر بالکل مطمئن، وبمحمد النبیہ، اور رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، اور آپ کے نبی برحق ہونے پر میں راضی ہو گیا۔ تو اس کو ماننا اس طرح ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب آخری چیز بیان کی گئی، تیسری چیز، اور اس پورے معاملے کی چھٹی چیز، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ عقیدہ آخرت پر ایمان یہ بار بار بیان کیا گیا ہے، اس کے اثرات کتنے زبردست انسانی زندگی پر پڑتے ہیں جانتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ماننا کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، ایک ایک باریک باریک عمل کا ہم کو جواب دینا ہے۔ عقیدہ آخرت، ہر کسی کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہر کسی کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ عقیدہ آخرت جب آدمی کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کی دنیا بالکل بدل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھ گیا آپ تو مکی زندگی میں جو آیتیں نازل ہوئی ہے اس میں دو مضمون آپ کو ملے گا، ایک عقیدہ توحید اور دوسرا عقیدہ آخرت۔ عقیدہ توحید سے آدمی کی بندگی درست ہوتی ہے، اور عقیدہ آخرت بندوں کے معاملات کو درست کرتا ہے۔
ایک آدمی کا اگر آخرت پر یقین ہے, اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس مضبوط ہے, تو اس کی کیفیت بالکل الگ ہو جاتی ہے. یعنی ایک آدمی جب کسی سے معاملہ کرتا ہے لین دین, تو سامنے وہ شخص نہیں ہوتا ہے, اس کو اللہ کو جواب دینا ہی اس کے سامنے ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو ہر معاملے میں لوگوں کی عدالت میں اور لوگوں کے جناب میں کھڑا ہوا نہیں پاتا, اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوا پاتا ہے. جب بندہ اللہ کی عدالت میں اپنے آپ کو ہر وقت کھڑا پائے گا, تو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اسے جرم اور گناہ سے روک دے گا. دوسری چیز, اب اس کو اور بھی آسانی سے سمجھئے, عقیدہ آخرت. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں, پکڑے جانے کا خوف اور احساس آدمی کو بدل دیتا ہے. ابھی 3 لوگ موٹر سائیکل پر اگر یہاں سے گزر رہے ہوں, آپ باہر نکل لیں اور ان کو صرف روک کر کے اتنا کہیے اگلے چوراہے پر سفید ڈریس والا کھڑا ہے, کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ موٹر سائیکل سے یا تو ایک اتر جائے گا, اور یا تو ایسی گلی میں اس کی اسٹیئرنگ گھوم جائے گی, یعنی راستہ تبدیل ہو جائے گا. پکڑے جانے کا آپ نے یقین دلایا, سیٹ چھٹ گئی یا تو اسٹیئرنگ گھوم گئی. پکڑے جانے کا یقین اگر ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو ہماری زندگی کی اسٹیئرنگ گھوم جائے, گناہوں کے راستے کا راہی نیکی کے راستے کا راہی بن جائے, ہم سیٹ چھوڑ دیں میں گناہوں کی ساری چیزیں. عقیدہ ہے آخرت. آخرت مالک یوم الدین, اللہ رب العالمین نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے فاطمہ میری بیٹی جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے, روز محشر میں کسی کوئی کام نہیں آؤں گا, وہاں باپ بھائی بیٹا کوئی کام نہیں آئے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. بندہ اللہ کی رضا اور خوشنودی صرف یہ چاہے گا بس. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, پوری وادی بھر کے اگر سونا دینا چاہے آدمی تو وہ دے گا بھی, تو اس کو چھٹکارا نہیں ملے گا. آخرت, اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس. آخرت کا تصور آدمی کے دل میں مضبوط اگر ہوتا ہے تو دنیا قربان کر دیتا ہے. میں ایک بات اور کہتا ہوں, ایک مثال اکثر دیتا ہوں. آخرت کا تصور آدمی کے شعور کو بالغ کرتا ہے, اور جس آدمی کا آخرت کا تصور کمزور ہو وہ نابالغ بچہ ہوتا ہے, معصوم. کیسے؟ کہ دنیا کی لذتیں, ہم صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں, ان کے بھی رشتوں و پیوند تھے, ان کے بھی تعلقات تھے, ان کی بھی خواہشیں تھی, سب تھی, لیکن سب کچھ قربان کیا کرتے تھے. ان کا شعور سب سے زیادہ بالغ تھا. کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھو, ایک آدمی ہے اور ایک بچہ ہے. ایک بچے کے سامنے آپ 3 سال 4 سال کے بچے کے سامنے 100 گرام برفی کا ٹکڑا اور ایک 50 لاکھ کا چیک رکھیے, بچہ کیا اٹھائے گا؟ برفی کا ٹکڑا اٹھائے گا, کیونکہ اس کو چیک کی قیمت نہیں معلوم ہے. لیکن ایک آدمی ایک دن کا بھوکا ہے اور اس کے سامنے آپ 100 گرام برفی اور 50 لاکھ کا چیک رکھیے, وہ کیا اٹھائے گا؟ وہ برفی کا. تو اچھا, وہ سنیچر کی رات رہنا چاہیے, اگلا دن سنڈے, بینک کو بھی نہیں کھلا رہے گا, تب کیا اٹھائے گا؟ وہ برفی کا ٹکڑا اٹھائے گا. وہ چیک کی بھی لذت سے آشنا ہے اور برفی کے ٹکڑے, چیک کی بھی قیمت سے آشنا ہے اور برفی کے ٹکڑے کی لذت سے بھی. تھوڑی دیر کی قربانی دے دے گا, لیکن اس کے بعد جب چیک کیش کرائے گا تو 50 برفی کی دکانیں ایسی خرید لے گا. لیکن وہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کو کیا معلوم کاغذ کے ٹکڑے کی قیمت کیا ہے, وہ تو صرف برفی جانتا ہے. ایسے ہی دنیا میں کافر جو ہے وہ دنیا کی لذت صرف جانتا ہے, اس کو کیا معلوم اللہ کی جنت کتنی قیمتی ہے. متاع دنیا قلیل, ساری چیزیں دنیا کی جتنی نعمتیں قلیل ہے. اللہ کے نبی نے کہا, جنتی عورت جنت میں سجنے کے لیے جو لکڑی استعمال کرے گی وہ اس دنیا و ما فیہا سے قیمتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنت کیا ہے؟ کس نعمت کا نام ہے رب العالمین کی جنت کا؟ اللہ کے نبی نے کہا, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی دل میں سنا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی دل پر اس کا کھٹکا گزرا. کیا ہے جنت؟ قیامت کے روز اللہ رب العالمین ایک آدمی کو لائے گا, اللہ کے جناب میں لایا جائے گا. وہ پیدا ہوا ہوگا جب سے, غربت, افلاس, مصیبت, پریشانی, محرومی, بیماری, سب چیز اس کی زندگی دکھ سے بھری ہوگی, کبھی سکھ نہیں ملا ہوگا. اس کو فرشتوں کو حکم دے گا رب العالمین کہ اس کو جنت میں صرف وہ ڈال کر کے نکال لو. جب اس کو ڈال کر کے نکالا جائے گا تو اللہ اس سے سوال کرے گا, فرشتے پوچھیں گے کہ بھائی دکھ, تکلیف, پریشانی, رنج و غم کبھی دیکھا؟ تو وہ کہے گا یہ کس کا نام ہے, میرا تو کبھی اس سے گزر بھی نہیں ہوا.
میں نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں کبھی. اس جنت وہ ہے اللہ کی, اس کا نام ہے جنت. تو عقیدہ آخرت, قیامت کی کامیابی کتنی بڑی کامیابی ہے. 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی کو ہمیشہ کی زندگی پر قربان کر دیتا ہے. تو بالآخرہ آخرت پر ایمان رکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کا شعور بالغ ہوتا ہے, وہ گناہ سے بچنے والے ہوتے ہیں, اللہ کی عظمت ان کے دل میں پختہ ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا احادیث میں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بار بار بیان فرمایا, جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اب اس میں ایمان میں جو 6 چیزیں بیان کی گئی ہے یہاں پر, پہلی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, غیب پر ایمان رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ 3 کو اگر مان کر آخری کی 3 چیزیں آدمی نہیں مانتا ہے, اس کا ایمان درست نہیں ہے. آخر کی 3 چیزیں مانتا ہے, اس کو نہیں مانتا پہلے کی, یہ بھی سب کو ماننا. الذین یؤمنون بالغیب, اللہ کی کتاب پر ایمان لائے. تو اب جتنی چیزیں اللہ کی کتاب میں بیان کی گئی ہے سب پر ایمان لانا یہ ایمان ہے. اب اگر اس کا یہ ایسا عقیدہ کسی کا رہا تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جب کوئی مضمون بیان کیا گیا ہے, کوئی آیت آتی ہے, تو اس کے جو اختتام ہوتا ہے بڑے پیارے انداز میں, سینہ بالکل کھل جاتا ہے. یہ کلام الہی ہے. اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم, یہی لوگ اپنی طرف اللہ کے اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں. صداقت, سچائی اور ہدایت کا سرٹیفکیٹ اب اللہ دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے. میں آج کھل کر بتا دوں تم کو, اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کھول کر بتا دوں کون ہے جنتی. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی. کون؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. یہ لوگ ہیں جنتی. کئی مقامات پر اس کی وضاحت قرآن و حدیث میں کی گئی ہے, کئی مقامات میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ. ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ہدایت علم کی بنیاد پر نہیں, نسب کی بنیاد پر نہیں, ذہانت کی بنیاد پر نہیں, روپیے اور دولت کی بنیاد پر نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے. اور یہ بہت قیمتی چیز ہے. اور اس سے روکنے کے لیے ایک دشمن ہے جو چاروں طرف ہمارے بیٹھا ہے. دکان کھولنے گئے صبح صبح, دماغ میں ڈال دیا جتنا پیسہ تو بھرنا ہے تو اس میں کیسے بھی نکالو اس کو. لیکن اگر ہدایت رہی اللہ کی, توکل اللہ کے اوپر رہا, تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ ابھی میں نے آج ایک واقعہ پڑھا, شیخ علی طنطاوی وہ واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ رزاق کیسا رزق کو دینے والا ہے. دیکھیے ہر جگہ ایمان کام کرتا ہے, ہر جگہ عقیدہ ہر جگہ بولتا ہے. ایک آدمی تجارت کرتا ہے تو اس کا عقیدہ بولتا ہے, گفتگو کرتا ہے تو عقیدہ بولتا ہے, چلتا ہے تو عقیدہ بولتا ہے, رشتے ناطے کرتا ہے تو عقیدہ بولتا ہے. اللہ پر اس کا کیسا توکل, کیسا اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان یقین ہے. وہ مصر کے ایک سفیر کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بولے مجھ کو اچانک آرڈر آیا کہ آپ کو روس جانا ہے. تو میں سوچنے لگا کہ روس ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ذبیحہ تو ملے گا نہیں, کیا کٹا ہوا ملے, کیا گوشت وغیرہ کا تو مسئلہ رہے گا. بہرحال بالکل اچانک آرڈر تھا, اس لیے گھر میں 2 مرغی تھی, دونوں صبح کی اہلیہ نے, اور اسی کو بنا کر دے دیا اور کہا کہ اسی پر گزارا کرنا جب تک چلے, آگے پھر اللہ مالک ہے. میں وہ لے کر نکلا. جب میں وہاں سے تاشکند پہنچا تو تاشکند میں شیخ ان کے جاننے والے تو ان کو خبر لگی, انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر آئیے دعوت کھانے کے لیے. تو بولے میں دعوت کھانے کے لیے جب نکلا تو راستے میں مجھ کو ایک جو غریب خاتون بھوکی اپنے 2 بچوں کے ساتھ ملی, بھوکی غریب خاتون. میں نے وہ دونوں مرغیاں اسی کے حوالے کر دی کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے. اس کے بعد شیخ کے یہاں گیا, کھانا کھایا, اور سرکار کی طرف سے تار آیا, فوراً آرڈر آیا, آپ کو اب نہیں جانا ہے روس, آپ پہلی فلائٹ سے واپس آئیے. وہ جو معاملے کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا تھا وہ ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں میں نے اس سفر سے یہ اندازہ لگایا کہ میرے گھر میں وہ جو 2 مرغیاں تھیں اس رزاق نے اس بھوکی عورت اور اس کے بچوں کے لیے پلوایا تھا. تو یہ سفر میں نے اسی کے لیے کیا تھا. وہاں پہنچا اور ان کے حوالے کیا اور واپس
اللہ نے اگر ہمارے حصے میں کچھ لکھا ہے، ہم لوگ جملہ کہتے ہیں نا، ماتھے کا لکھا مٹھا سکتا ہے آدمی، مقدر کا نہیں، لیکن جب یہ ایمان رہتا ہے نا تو حرام کی طرف آدمی نہیں جاتا ہے۔ وہ رزاق اگر لکھا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر نہیں لکھا ہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ جب یہ عقیدے میں داخل ہے یہ چیز، تو اب چاہے حرام طریقے سے حاصل کرے آدمی، چاہے حلال طریقے سے، عزت، شہرت، مال، نمو، صحت، طاقت، سب بس اسی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ایک ہے صراط مستقیم، رحمان کا راستہ، اور ایک ہے ضلالت اور گمراہی، شیطان کا راستہ۔ آدمی کسی بھی راستے پر چلا جاتا ہے۔ تو ہدایت کا تعلق اللہ سے، اللہ ہدایت دیتا ہے ہر معاملے میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور دعا ہے، اور اس کو بالضبط شعور ادراک کے ساتھ پڑھنا چاہیے روزانہ صبح۔ کیا دعا پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ 4 جملہ نہیں ہے، 4 کتابیں ہیں۔ اللہ مجھ کو ہدایت دے۔ اب صبح ہو گئی، اب سماج اور معاشرے میں ہر شخص سے معاملہ ہونا ہے۔ کوئی غصے میں ہم سے ٹکرا کر کے بدزبانی کر جائے گا، اے اللہ ہدایت دے کہ اس سے کیا رویہ اختیار کیا جائے، برابر کا جواب دیا جائے، زیادتی نہ کی جائے، یا صبر کر کے زیادہ اللہ کا انعام لیا جائے۔ کوئی مجھ سے رشتہ کاٹے گا تو اس وقت کیا کروں؟ انتقام کا جذبہ ابھرے گا یا اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا جذبہ ابھرے گا؟ مال کی خواہش ہوتی ہے، عزت کی خواہش ہوتی ہے، دشمن ہمارے سامنے اختیار میں ہے، اس کو برابر جواب دے میں یا معاف کرے، درگزر کرے، ساری چیزیں اللہم انی اسألک الہدی، معمولی چیز نہیں ہے۔ سب نمازیں پڑھنے کی توفیق دے رب العالمین، اس کی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جب کہ کہتے ہیں ہدایت اللہ کی طرف سے۔ ابو لہب آپ کا چچا تھا، ابو طالب آپ کے چچا تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور آپ کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ، ہدایت اللہ دیتا ہے، نبی کے بھی اختیار میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اب جو لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں قرآن کو پڑھنے کے لیے لغت کے ذریعے، لوگوں کی بتائی ہوئی تعلیم کے ذریعے، یہ ذرائع درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ زحا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، ہم نے تجھے اپنی راہ میں سرگرداں پایا، بھٹکتا ہوا۔ غار ہرا میں جا کر کے آپ سوچتے تھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھی ہدایت دی، تابعین کو، صحابہ کو، سب کو اللہ نے ہدایت دی، ہم کو بھی وہی ہدایت دے گا، اسی کا رحم ہوگا، اسی کا کرم ہوگا۔ تو ہدایت وہی دینے والا ہے۔ تو یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ اب ذرائع ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے بھیج دی ہیں۔ ذرائع ہدایت ہمارے جسم میں بھی ہے اور کتاب کی شکل میں ہے، نبی کی تعلیمات کی شکل میں۔ ان ذریعوں پر کوشش کرنا اور اللہ سے دعا مانگنا، یہ چیزیں ضروری ہے۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات والے ہیں۔ اب آدمی دعویٰ نہ کرے کہ میں نجات پا گیا، میں فلاح پا گیا، میں صراط مستقیم پر آ گیا، نہ، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ ضابطہ، اس کے اوپر جو لوگ عمل کریں گے وہ ہدایت کی یافتہ ہے، وہ صراط مستقیم پر ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہدایت یافتہ لوگوں کا جو تو نے ضابطہ بتایا ہے رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے رب العالمین، تو ہی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دینے والا ہے۔ اللہ تو ہی شیطان کی گمراہی سے اور اس کے فطروں سے بچانے والا ہے رب العالمین۔ الہ العالمین ہماری حفاظت فرما، ہم بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین۔ اللہ نیکیوں سے محبت پیدا فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔